اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق پڑھیں گے، تو نوٹ سے ہی میں آپ کو شو کر دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو مکمل ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے۔ قل جو ہے نا اصل میں ہے صیغہ امر۔ کاوالا اس نے کہا، زاربا کی طرح، زاربا اس نے مارا، کاوالا اس نے کہا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یقبلو وہ کہتا ہے یا کہے گا، جس کو یقولو پڑھا جاتا ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے۔ میں نے بتایا تھا نا، جب صیغہ امر بنانا ہوتا ہے تو سامنے والے بندے کا جو حکم سامنے والے بندے کو دیا جاتا ہے نا، تو اس سے بنتا ہے۔ تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اس سے صیغہ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلا حرف ساکن کرنا۔ تقولو میں تے تھا، تقول تو تے اڑا دیا، پہلا حرف حذف کر دیا، قولو بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر سیکنڈ سٹیپ تھا، آخری حرف کو کر دیا ساکن، قول، قول کہہ دیا۔ اب اس میں اگر پہلے حرف پہ زبر زیریہ پیش نہ ہوتی تو الف لگتا، لیکن یہاں پہ پہلے حرف پہ پیش ہے، کاف کے اوپر پیش ہے نا، تو قول اصل تھا لفظ قول کہہ دو، لیکن قول کو وہی حروف علت کی وجہ سے قول سے بن گیا کل، کہہ دیجئے، کہہ دو، یہ صیغہ امر ہے، کہہ دو۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں اس میں سورہ فاتحہ میں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی رب کے ساتھ، الفلق فلک کہتے ہیں جو صبح کی جو روشنی ہوتی ہے نا، جو چھا رہی ہوتی ہے آسمان پہ، اس کو کہہ دو میں صبح کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، من شرری اس من کا مطلب سے، شرری اس شر سے، ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا، ضربہ اس نے مارا، خلقہ اس نے پیدا کیا، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شرری اور اس چیز کے شر سے، غاسق رات کا اندھیرا، یہ ہے فاعل کے وزن پہ، قاتل قتل کرنے والا جو ہوتا ہے نا فاعل، اس طرح غاسق رات کا اندھیرا، اذا جب، وقابہ وہ پھیل جائے، یہ پھیل گئی غلط لکھا ہوا ہے، وقابہ ضربہ اس نے مارا، وقابہ وہ پھیل جائے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، وبن شرری اور شر سے، نفاسات نفاسات کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ نفاسہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پھونک ماری، ضربہ اس نے مارا، نفسہ اس نے پھونک ماری، نافس پھونک مارنے والا، جیسے ضارب مارنے والا، نافس پھونک مارنے والا، اس کا صیغہ مبالغہ بنے گا نفاس، جیسے قاہر ہوتا نا قہر کرنے والا، قہار بہت زیادہ قہر کرنے والا، اس طرح نافذ پھونک مارنے والا، نفاس بہت زیادہ پھونک مارنے والا، یعنی جادو میں بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہونے والا، اور نفاسہ پھونک مارنے والی، نفاسہ، اور نفاسات بہت زیادہ پھونک مارنے والیاں، ومن شرری اور شر سے، نفاسات پھونک مارنے والیاں، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی کا مطلب میں العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، عقد نکاح، نکاح کی رسی یا نکاح کی گرہ، تو نفاسات فی العقد جو عقد میں گروں میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے، ومن شر اور اس کے شر سے، حاسدن حاسد کے شر سے، اذا جب، حاسدہ وہ حسد کرے، یہ بھی حاسدہ تھا جب حسد کیا اس نے، تو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ایک دفعہ محاورہ ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی جو رب ہے، الفلق صبح کا، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، کس چیز، من شرری اس چیز کے شر سے، ما جو خلقہ اس نے پیدا کی، جو اس نے پیدا کی اس کے شر سے، ومن شرری اور اس کے شر سے، غاسقین رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا جب، وقابہ وہ پھیل جائے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شرری اور اس کے شر سے، نفاسات پھونک مارنے والیاں، یہ والیاں کیوں کہا گیا، کیونکہ جماعت ہے نا، جماعت کے لیے صیغہ مونس یوز ہوتا ہے نا، تو اس لیے پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروہ میں، جو گروہ میں پھونک مارنے والی ہیں ان کے شر سے، اور ومن شر حاسدin اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ تو یہ ہے معوذتین میں سے ایک سورہ، سورہ الفلق۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مفہوم کو بھی اندازہ ہو جائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جو دونوں ملا کے جب ہم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لینا تو ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شر کون کون سے ہیں، یہ اللہ ہم نے خود ہی اپنے مانگ لیے اللہ تعالیٰ سے، وہ کیا کون کون سے شر ہیں، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے
جو اس نے پیدا کیا، تمام مخلوقات۔ اب ہمیں آس پاس محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہمارے آس پاس سے پھر رہی ہیں، اور بعض اوقات کوئی سانپ اچانک سے نکل آئے، کوئی بچھو، یہ اس طرح کی اور کچھ مخلوق جنات وغیرہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ان تمام کی تمام مخلوق کے شر سے ہم پناہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ رات کے اندھیرے میں کون کون سے شر چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک تو سارا قتل، ڈکیتی، چوری، اس طرح کے جرائم، زنا، جو بھی جرائم ہے زیادہ تر وہ جرائم رات کو ہوتے ہیں، تو اس چیز سے۔ اور دوسرا، رات کو شیاطین پھیل جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب مغرب کا اندھیرا شروع ہوتا ہے تو اس ٹائم شیاطین اور جنات پھیل جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو گھروں میں ہی روک لو۔ تو یہ رات کے شر تھے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے جب وہ پھونک مارتی ہیں گرہ میں۔ یہ سمپل ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے شاید موویز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، جب جادو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ایک پھونک مارتے ہیں، پھر ایک گرہ لگا دیتے ہیں، پھر پھونک مارتے ہیں، پھر گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے جادو کے لیے کہ ہم جادو کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جادو بھی ایک کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب ہم نے اس کے شر سے پناہ مانگ لی تو اب کوئی جادو نہیں ہے جو ہم پہ اثر کر سکے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون حاسد ہے، کون ہم سے حسد کر رہا ہے۔ حاسد ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے نا کہ جس نعمت کی وجہ سے وہ آپ سے حسد کر رہا ہے وہ نعمت آپ سے چھن جائے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نہ اس کے شر سے بھی پناہ مانگ لیتے ہیں کہ جب وہ حسد کر رہا ہو ہمیں اس کے حسد کے شر سے پناہ دی جائے۔ تو یہ سورہ فلق، کل انشاءاللہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔